السلام علیکم، پروگرام ہے چائنا ٹوڈے اور میں ہوں آپ کی میزبان حفصہ آصف۔ یہ پروگرام JNN اور چائنا میڈیا گروپ کے اشتراک سے پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس ہفتے بھی ہم چین کی مختلف میدانوں میں ترقی کا جائزہ لیں گے۔ اس حوالے سے مختلف رپورٹس پروگرام میں شامل ہیں، تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سیگمنٹ چائنا دس ویک سے۔ چائنا انٹرنیشنل فیئر فار ٹریڈ ان سروسز کی نمائش کا چوتھا روز عوام کے لیے مخصوص تھا۔ چائنا نیشنل کنونشن سینٹر اور شوگانگ پارک میں حاضرین کو مفت داخلے کی اجازت دی گئی۔ 3 روز میں 1.5 لاکھ شرکاء اس ایونٹ میں شریک ہوئے۔ چائنا انٹرنیشنل فیئر فار ٹریڈ ان سروسز نے نمائش کے چوتھے دن عام افراد کے لیے اپنے دروازے کھولے۔ 2 بڑے نمائشی علاقے چائنا نیشنل کنونشن سینٹر اور شوگانگ پارک میں پیر تک زائرین کو مفت داخلے کی اجازت تھی۔ سفٹس کے آغاز کے 4 دنوں میں 158 فرمز اور کانفرنسز کی میزبانی کی گئی اور پہلے 3 روز میں تقریباً 1.5 لاکھ شرکاء اس میں شریک ہوئے۔ پبلک اوپننگ ڈے میں جدید ترین تکنیکی پیش رفت، جدت طرازی اور اپلیکیشنز میں دلچسپی میں اضافہ دیکھا گیا۔ نمایاں خصوصیات میں دنیا کی سب سے طویل زیر آب تیز رفتار ریل، سرنگ میں استعمال ہونے والی ٹنل بورنگ مشینز کے ماڈلز اور خود چلانے والی تیز رفتار ٹرینز شامل تھیں۔ 450 سے زائد فارچون 500 کمپنیوں اور صنعت کے رہنماؤں کے ساتھ ساتھ 85 ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندوں نے 5 روزہ نمائش میں حصہ لیا، جس کا موضوع عالمی خدمات، مشترکہ خوشحالی تھا۔ گوانگڈونگ کے 2 شہروں کو ملانے والے سیکشن کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ افتتاح کے بعد ریل پٹریوں کی لمبائی 1,60,000 کلومیٹر سے تجاوز کر گئی ہے۔ جنوبی چین کے صوبے گوانگڈونگ کے 2 شہروں کو ملانے والے سیکشن کے افتتاح کے بعد چین میں آپریشنل ریل پٹریوں کی کل لمبائی 1,60,000 کلومیٹر سے تجاوز کر گئی ہے۔ چائنا اسٹیٹ ریلوے گروپ کمپنی لمیٹڈ کے مطابق چین کی تیز رفتار ریلوں کا آپریٹنگ مائلیج 46,000 کلومیٹر تک پہنچ گیا ہے، جو دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ چین کا ریلوے نیٹ ورک اب ملک کے شہری علاقوں کے ایک بڑے حصے کے لیے خدمات انجام دے رہا ہے، جس میں 2 لاکھ سے زیادہ آبادی والے 99% شہر شامل ہیں۔ 2016 میں جاری ہونے والا چین کا ریلوے منصوبہ اب تقریباً اپنے اختتامی مراحل میں ہے۔ منصوبے کا کل بند پیمانہ تقریباً 45,000 کلومیٹر ہے۔ اب تک 8 عمودی اور 8 افقی ریل نیٹ ورک کی تقریباً 80% مرکزی راہداریوں کو مکمل کر کے آپریشنل کر دیا گیا ہے اور تقریباً 15% زیر تعمیر ہے۔ اس وقت قومی ریلوے نیٹ ورک میں مسافر ٹرینوں کی زیادہ سے زیادہ یومیہ گنجائش 98,712 ٹرینوں تک پہنچ گئی ہے، جو 2012 میں 4,563 ٹرینوں کے مقابلے میں 184% زیادہ ہے۔ ان میں تیز رفتار ٹرینوں کی تعداد 10,000 سے زیادہ ہے، جو 2012 کے مقابلے میں 426% اضافہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی مسافر کے ٹکٹ خریدنے اور سفر کرنے کے طریقے میں بھی بہتری آئی ہے۔ آن لائن ریلوے ٹکٹنگ سسٹم میں 865 ملین رجسٹرڈ صارفین ہیں، جس میں روزانہ 20 ملین سے زیادہ ٹکٹس کی فروخت کی گنجائش ہے۔ عام حالات میں آن لائن ٹکٹس کی خریداری کا تناسب تقریباً 85% ہے، جو مصروف دنوں میں 90% سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کار چینی مارکیٹ کے طویل مدتی امکانات کے بارے میں پر امید ہیں۔ چین کی ریاستی کونسل کی گائیڈ لائنز میں 24 پالیسیاں شامل ہیں، جن میں 59 اقدامات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کار چینی مارکیٹ کے طویل مدتی امکانات کے بارے میں پر امید ہیں، کیونکہ ملک نے سرمایہ کاری کے ماحول کو بہتر بنایا ہے اور نئے متعدد اقدامات متعارف کرائے ہیں۔ چین کی ریاستی کونسل نے 2023 میں ایک بیان جاری کیا تھا، جس میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے ماحول کو مزید بہتر بنانے اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کی کوششوں کو تیز کرنے کے لیے اپنی ہدایات کا خاکہ پیش کیا گیا تھا۔ گائیڈ لائنز میں 24 پالیسیاں شامل ہیں، جن میں سے 59 اقدامات کی نشاندہی کی گئی ہے، جو تمام سرمایہ کاری کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ قومی ادارہ برائے شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق رواں سال جنوری سے جولائی کے دوران غیر ملکی مالی اعانت سے چلنے والے صنعتی اداروں کے مجموعی منافع میں مقررہ حجم سے زیادہ 9.9% اضافہ ہوا۔ اسی عرصے کے دوران چین میں تقریباً 32,000 نئے غیر ملکی مالی اعانت والے کاروباری ادارے قائم کیے گئے، جو سال بسال 11.4% کا اضافہ ہے، اور یہ اضافہ 2023 کے بعد سے زیادہ ہے۔ اس سال جولائی کے آخر تک 59 میں سے 27 اقدامات مکمل ہو چکے ہیں، جن میں سرحد پار ڈیٹا کے بہاؤ کو فروغ دینے اور ریگولیٹ کرنے کے لیے قواعد و ضوابط متعارف کروانا، غیر ملکیوں کے لیے ویلیو ایڈڈ ٹیلی کمیونیکیشن خدمات کو مزید کھولنے کے لیے پائلٹ پروگرامز کا آغاز شامل ہے۔ 3 روزہ 11واں بیجنگ زیانگ شان فورم کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ چین کے نائب وزیر خارجہ چنگ شیانگ ڈونگ نے خصوصی تقریر کی۔
فورم کے مکمل سیشنز کو شرکاء کی جانب سے خوب پذیرائی ملی۔ 3 روزہ 11واں بیجنگ ژیانگشان فورم، جو مشترکہ مستقبل کے لیے امن کو فروغ دینا کے موضوع پر تھا، کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ چین کے نائب وزیر خارجہ چن شیاؤڈونگ نے ایک خصوصی تقریر کی جس میں گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو کو آگے بڑھانے اور فروغ دینے کے لیے چین کے عزم پر زور دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ ریاستیں ہیں جنہیں چین نے یکجا کیا ہے۔ یہ ہمارے نقطہ نظر کو سننے اور وضاحت کرنے اور تمام ریاستوں کو قانون کی تعمیل کرنے کی ترغیب دینے اور اپنے شراکت داروں کو قانون کی تعمیل کرنے کی ترغیب دینے کا ایک بہت اچھا موقع ہے۔ فورم کے مکمل سیشنز کو شرکاء کی جانب سے خوب پذیرائی ملی اور بہت سے لوگوں نے اس کے بامانی ایجنڈے اور متنوع موضوعات کی وجہ سے تقریب کی تعریف کی۔ ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کے تحت آرمز کیئرز اور اثر و رسوخ کے یونٹ کے سربراہ پیٹ ایونز نے کہا کہ ہم ان مذاکرات کا حصہ بننے پر بہت خوش ہیں۔ فورم میں دنیا بھر کے ماہرین اور اسکالرز کے ساتھ 100 سے زائد ممالک، خطوں اور بین الاقوامی تنظیموں کے دفاعی حکام کو جمع کیا گیا تاکہ عالمی سطح پر تبادلہ خیالات کیا جا سکے۔ انٹلیکچوئل پراپرٹی پر تیسری بیلٹ اینڈ روڈ اعلیٰ سطحی کانفرنس بیجنگ میں منعقد ہوئی۔ چین اور دیگر ممالک نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے موضوع پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اس سال کی کانفرنس میں 70 سے زائد ممالک نے شرکت کی۔ انٹلیکچوئل پراپرٹی پر تیسری بیلٹ اینڈ روڈ اعلیٰ سطحی کانفرنس 11 سے 13 ستمبر تک بیجنگ میں منعقد ہوئی، جس میں چین اور دیگر ممالک نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت اس موضوع پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ چین کے نائب وزیر اعظم ڈونگ جوئیشانگ اور ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل ڈیرنگ تانگ سمیت شرکاء نے تقریب میں شرکت کی اور خطاب کیا۔ BRI میں شامل ممالک کے لیے بین الاقوامی ملکیت ایک اہم موضوع ہے، کیونکہ اس اقدام کے تحت منصوبوں کے لیے معاہدہ کرنے والی کمپنیوں کو اس بات کی یقین دہانی کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی اختراعات محفوظ ہیں۔ ایک ہی وقت میں اس اقدام میں اکثر ممالک کے مابین ٹیکنالوجیوں کا اشتراک شامل ہوتا ہے اور توازن قائم کرنے کے لیے معاہدوں تک پہنچنا ضروری ہے۔ اس سال کی کانفرنس میں سب سے زیادہ نمائندگی رہی، جہاں 70 سے زائد ممالک نے شرکت کی۔ گزشتہ برسوں کے دوران چین نے انٹلیکچوئل پراپرٹی پالیسی، مواصلات جیسے شعبوں میں بیلٹ اینڈ روڈ کی ترقی میں حصہ لینے والے ممالک کے ساتھ تبادلوں اور تعاون کو فعال طور پر فروغ دیا۔ ریل اور سمندر کے درمیان نقل و حمل کے لیے بڑا اقدام، 6 لاکھ سے زیادہ کنزرویٹو انٹرنیشنل لینڈ سی ٹریڈ کوریڈور کے ذریعے بھیج دیے گئے۔ نئی بین الاقوامی زمینی سمندری تجارتی راہداری 120 سے زائد ممالک تک پہنچ چکی ہے۔ ریل اور سمندر کے درمیان نقل و حمل کے لیے 6 لاکھ سے زیادہ 20 فٹ مساوی یونٹ TEU کنٹینرز گزشتہ ہفتے تک نیو انٹرنیشنل لینڈ سی ٹریڈ کوریڈور کے ذریعے بھیجے گئے ہیں۔ یہ ٹرین جنوبی چین کے گوانگسی چوانگ خود اختیار علاقے کے کنجو شہر سے جنوب مغربی چین کی چونگچنگ بلدیہ تک جا رہی ہے۔ مغربی چین اور آسیان کے رکن ممالک میں صوبائی سطح کے علاقوں کی جانب سے مشترکہ طور پر تعمیر کی گئی نئی بین الاقوامی زمینی سمندری تجارتی راہداری اب 120 سے زائد ممالک اور خطوں میں 500 سے زائد بندرگاہوں تک پہنچ چکی ہے۔ اس وقت نیو انٹرنیشنل لینڈ سی ٹریڈ کوریڈور چین کے 18 صوبوں، خود اختیار علاقوں اور میونسپلٹیز کے 73 شہروں اور 156 اسٹیشنز کو براہ راست یا بالواسطہ طور پر منسلک کر چکا ہے۔ فی الحال روٹ کے ساتھ جانے والے سامان میں الیکٹرانک مصنوعات، مکمل گاڑیاں اور پرزے، مشینری، چھوٹے گھریلو آلات اور کھانے پینے کی اشیاء سمیت درجنوں اشیاء شامل ہیں۔ چین میں 4 روزہ گلوبل انڈسٹریل انٹرنیٹ کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ کانفرنس میں جدید سمارٹ برین والے صنعتی روبوٹ سرخیوں میں رہے۔ ذہین روبوٹ بہت ساری جدید مصنوعات میں ایک لازمی جز بن گئے۔ شمال مشرقی چین کے علاقے لیاوننگ کے شہر شینیانگ میں ہونے والی 4 روزہ گلوبل انڈسٹریل انٹرنیٹ کانفرنس 2024 میں جدید سمارٹ برین والے صنعتی روبوٹ سرخیوں میں رہے ہیں۔ ذہین روبوٹ بہت ساری جدید مصنوعات میں ایک لازمی جزو بن گئے ہیں۔ جدید مصنوعی ذہانت کے ماڈل سے چلنے والے اس طرح کے روبوٹ اب سیکھنے، سوچنے اور خود مختار فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو صنعتی پیداوار کو اہم فوائد فراہم کرتے ہیں۔ نمائش میں پیش کیا جانے والا یہ خصوصی روبوٹ صوتی اور ٹیکسٹ پیغامات کے ذریعے انسانوں کے ساتھ بات چیت کر سکتا ہے، تنگرام پزل پر سینکڑوں نمونوں کو خود مختار طریقے سے ترتیب دے سکتا ہے، یا اپنے ارد گرد کا اندازہ بھی لگا سکتا ہے۔ انسانی دماغ کی سماعت، بصارت، سونگھنے، چھونے، ذائقے اور علمی و افعال کی نقل کرتے ہوئے روبوٹس آہستہ آہستہ زیادہ حسی صلاحیتوں میں مشغول ہو گئے ہیں۔
چین کا پہلا ہوائی جہاز باضابطہ طور پہ گاہکوں کو پہنچا دیا گیا۔ AS700 سنگل کیپسول انسان بردار ہوائی جہاز کی ایک قسم ہے۔ اس میں پائلٹ سمیت 10 افراد کو لے جانے کی گنجائش ہوتی ہے۔ ایویشن انڈسٹری کارپوریشن کے مطابق چین کا آزادانہ طور پر تیار کردہ پہلا سول انسان بردار ہوائی جہاز AS700 ژیانگ یون گزشتہ ہفتے باضابطہ طور پر گاہکوں کو پہنچا دیا گیا۔ AVIC اسپیشل وہیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے تیار کردہ AS700 سنگل کیپسول انسان بردار ہوائی جہاز کی ایک قسم ہے جس میں پائلٹ سمیت زیادہ سے زیادہ 10 افراد کو لے جانے کی گنجائش ہوتی ہے۔ AVIC کے مطابق اس کی زیادہ سے زیادہ پرواز کی رفتار کی حد 700 کلومیٹر، اونچائی 3100 میٹر اور پرواز کا زیادہ سے زیادہ وقت 10 گھنٹے ہے۔ ترسیل سے قبل ہوائی جہاز نے تقریباً 1000 کلومیٹر تک اپنی بین الصوبائی فیری پرواز مکمل کی اور 306 مسافروں کے سفر کے لیے 15 دن کی تجربہ پروازیں کی، جس سے اس کے بحفاظت سفر کی تصدیق ہوئی۔ ترسیل کے ساتھ ساتھ مزید 12 ہوائی جہاز خریدنے کے معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ چین کی تیزی سے بڑھتی ہوئی کم اونچائی والی معیشت میں سول انسان بردار ہوائی جہاز کے سفر کے وسیع امکانات ہیں۔ AVIC کا کہنا ہے کہ AS700 ایئر شپ مختلف ایپلیکیشنز جیسے فضائی دورے، ہنگامی ریسکیو، شہری سیکیورٹی اور فضائی جیو فزیکل سروے کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ یہ ہوائی جہاز جلد ہی تجارتی آپریشن شروع کرے گا۔ کورل ریف ماحولیاتی نظام کی نگرانی اور حفاظت کرنے کا مشن چین میں نوجوان سائنسدانوں کے گروپ نے بایومیمیٹک روبوٹ ڈیزائن کر لیا۔ یہ پروجیکٹ روبوٹکس، سمندری حیاتیات اور تحفظ کی کوششوں کی امید ہے۔ چین میں نوجوان سائنسدانوں کا ایک گروپ کورل ریف ماحولیاتی نظام کی نگرانی اور حفاظت کے لیے ایک جدید حل تیار کر رہا ہے، جس کے لیے ایک بایو میمیٹک روبوٹ ڈیزائن کیا گیا ہے۔ زمین کی سطح کا تقریباً 70% حصہ سمندروں سے ڈھکا ہوا ہے۔ مرجان کی چٹانیں، جنہیں اکثر زیر آب ٹراپیکل رین فارسٹ کہا جاتا ہے، ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھنے میں سمندری ماحولیاتی نظام کے لیے اہم ہیں، لیکن انہیں متعدد خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بایونک مچھلی روبوٹ کے ڈیولپر کے مطابق پروپیلر سے چلنے والی زیر آب گاڑیوں کا استعمال کرتے ہوئے مشاہدے کے روایتی طریقے ممکنہ طور پر اس نازک ماحول کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بایو میمیٹک پروجیکٹس روبوٹکس، سمندری حیاتیات اور تحفظ کی کوششوں میں ایک امید ہے، جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے محققین کو امید ہے کہ مرجان کی چٹانوں کا مطالعہ کرنے اور ان کی حفاظت کے لیے ایک کم جارحانہ طریقہ اپنایا جا سکے گا۔ اس بایو میمیٹک مچھلی کو تیار کرنے میں بہت سی مختلف اقسام کا مطالعہ کیا گیا ہے۔ چین بھر میں گزشتہ ہفتے روایتی مڈ آٹم فیسٹیول منایا گیا۔ فیسٹیول میں مقامی لوک داستانیں، روایتی ملبوسات اور آتش بازی شامل رہیں۔ اداکاروں نے چاند کی روشنی میں روایتی رقص کو جدید انداز میں پیش کیا۔ چین بھر میں گزشتہ ہفتے روایتی مڈ آٹم فیسٹیول منایا گیا، جس میں مقامی لوک داستانیں، روایتی ملبوسات اور آتش بازی شامل رہیں۔ شمال مغربی چین کے صوبے شانسی کے شہر شیان میں تانگ پیراڈائز میں ایک عظیم الشان مڈ آٹم پریڈ ہوئی، جو خوشحال قدیم تانگ کو ظاہر کرتی ہے۔ پریڈ کی خاص بات یہ تھی کہ اداکاروں نے چاند کی روشنی میں روایتی رقص کو جدید انداز میں پیش کیا۔ روایتی تانگ شاہی لباس میں ملبوس زائرین نے لالٹینوں کی پہیلیوں میں حصہ لیا، ندی کی لالٹینیں جاری کی اور خوبصورت پارک میں رات کی پریڈ سے لطف اندوز ہوئے۔ شمالی چین کے صوبے ہیبے کی ژینڈنگ کاؤنٹی میں رونگو فو مینشن کے خوبصورت مقام پر کلاسک چینی ناول ڈریم آف ریڈ مینشنز پر تھیٹر پرفارمنس نے بہت سے زائرین کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ جنوب مغربی چین کی میونسپلٹی چونگ چنگ کی یونیانگ کاؤنٹی میں نوجوان اور بوڑھے ہاتھ سے مون کیک بنانے کے لیے جمع ہوئے اور نہ صرف اپنے ہاتھ سے بنائے گئے مٹھائیوں بلکہ چین کی روایتی ثقافت سے بھی لطف اندوز ہوئے۔ اس کے علاوہ لالٹین بنانے کی ایک انوکھی ورکشاپ بھی کافی پسند کی گئی۔ مشرقی چین کے صوبے ژیجیانگ کے شہر شاؤسنگ میں یوچینگ ضلع میں ایک عظیم الشان تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں گرینڈ کینال کی مقامی ثقافت اور شاعرانہ طرز زندگی کو اجاگر کیا گیا۔ 16واں چونگکنگ تائیوان ہفتہ مغربی چین کی چونگچنگ میونسپلٹی میں منعقد ہوا۔ افتتاحی تقریب میں آبنائے پار اقتصادی اور تجارتی تعاون کے 9 اہم منصوبوں پر دستخط ہوئے۔ 16واں چونگکنگ تائیوان ہفتہ مغربی چین کی چونگچنگ میونسپلٹی میں منعقد ہوا، جس نے آبنائے تائیوان میں تعاون کو مزید فروغ دیا اور تبادلوں کو گہرا کیا۔
افتتاحی تقریب میں چونگکنگ اور تائیوان کے 7 اضلاع اور کاؤنٹیز کے درمیان آبنائے پار اقتصادی اور تجارتی تعاون کے 9 اہم منصوبوں پر دستخط ہوئے۔ 1.6 بلین ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری کے ان منصوبوں میں نئی توانائی، کاروباری خدمات اور نئے مواد سمیت مختلف شعبوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ نئے مواقع کا اشتراک، ایک ساتھ نئی ترقی کی تلاش کے عنوان سے منعقد ہونے والی اس تقریب میں اقتصادی تعاون، ثقافتی تبادلے، نوجوانوں کے تبادلے اور دیگر شعبوں میں 18 سرگرمیاں شامل تھیں، جنہوں نے آبنائے تائیوان کے دونوں اطراف سے 800 سے زائد مہمانوں کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ کراس آبنائے جڑواں شہروں کی کہانی 2024 کا میڈیا وزٹ بھی اس ہفتے چونگکنگ اور ہمسایہ صوبہ سیچوان میں ہوا۔ مین لینڈ اور تائیوان جزیرے کے میڈیا نمائندوں نے چونگکنگ کے لیانگجیانگ اور بشن اضلاع کے ساتھ ساتھ سیچوان کے کچھ شہروں کا دورہ کیا تاکہ تکنیکی جدت طرازی کے بارے میں جان سکیں۔ تائیوان کی میڈیا ورکرز کا کہنا ہے کہ اس دورے نے آبنائے کے دونوں اطراف کے لوگوں کی جانب سے چینی ثقافت کے ساتھ ان کی شناخت کے احساس کو گہرا کیا ہے۔ چین کے دور دراز علاقے سیاحتی مقام اور ماہی گیری کے گاؤں میں تبدیل ہو گئے۔ چین کے ہیجی گاؤں میں درجہ حرارت -52.3 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی ریکارڈ کیا گیا ہے۔ بہتر نقل و حمل اور ترسیل کی خدمات نے مقامی رہائشیوں کو بہتر زندگی کی طرف راغب کیا ہے۔ چین کے سب سے شمالی اور مشرقی علاقوں کے وہ علاقے جو دیہات اور دور دراز اور ویران کہلاتے تھے، اب ایک مصروف سیاحتی مقام اور انٹرنیٹ پر مشہور ماہی گیری کے گاؤں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ شی روئیجان شمال مشرقی چین کے صوبے ہیلونگجیانگ کے شہر موہی کے بیجی گاؤں میں دیہی علاقوں میں گھریلو کاروبار کے مالک ہیں، جسے شمالی قطب گاؤں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ چین کے شمالی حصے میں واقع یہ گاؤں چین کے سرد ترین مقامات میں سے ایک ہے، جہاں درجہ حرارت -52.3 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی ریکارڈ کیا گیا ہے۔ 14 سال سے ہوم سٹے کا کاروبار چلاتے ہوئے شی نے کہا کہ مقامی حکومت نے گزشتہ دہائیوں کے دوران سڑکوں اور ہوائی اڈوں کی تعمیر کے ذریعے مقامی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے، جس سے نہ صرف نقل و حمل بہتر ہوئی ہے بلکہ سیاحت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ چین کے سب سے مشرقی شہر ہیلونگجیانگ میں مقامی ماہی گیر لو شیاو یو کی زندگی میں لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے ایک مختلف موڑ آیا ہے۔ انٹرنیٹ نے ان کے لیے آمدنی پیدا کی ہے اور ان کی مقبولیت میں اضافہ کیا ہے۔ حالیہ برسوں میں انٹرنیٹ کی دستیابی اور ان کا لائیو اسٹریمنگ کرنا ان کی آمدنی میں اضافے کا سبب بنا ہے۔ بہتر نقل و حمل اور ترسیل کی خدمات نے مقامی رہائشیوں کو اعلیٰ آمدنی اور بہتر زندگی کی طرف راغب کیا ہے۔ لو کو پہلے مچھلیاں شہر تک پہنچانے میں مشکلات کا سامنا تھا، لیکن اب نقل و حمل کے بہتر ذرائع، جن میں ٹرین اور ہوائی اڈہ بھی شامل ہے، کی بدولت صارفین کو ایکسپریس ڈیلیوری کی سہولت حاصل ہو گئی ہے اور صرف ان کا خاندان ہی نہیں بلکہ پورے گاؤں کے حالات بدل گئے ہیں۔ صوبہ ہینان میں ٹیچر شاعری کے ذریعے بچوں کی زندگیوں کو بدل رہے ہیں۔ سریو ہوپ پرائمری اسکول میں 1300 سے زیادہ بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس پرائمری اسکول کے آدھے طالب علم اپنے والدین سے بھی دور رہتے ہیں۔ وسطی چین کے صوبے ہینان میں ایک اسکول ٹیچر اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور شاگردوں میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے شاعری کا استعمال کرتے ہوئے پیچھے رہ جانے والے بچوں کی زندگیوں کو تبدیل کر رہی ہیں۔ ہینان کے ہوائیہاں شہر کے پہاڑوں میں سویو ہوپ پرائمری اسکول میں 1300 سے زیادہ بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ چینی زبان کی ٹیچر لی بولن خود کو اس دیہی اسکول میں ایک عام ٹیچر کے طور پر دیکھتی ہیں، لیکن ان کے طالب علم انہیں ایک ہیرو سمجھتے ہیں۔ 7 سال پہلے 28 سالہ لی شہر کی سطح کے ایلیمنٹری اسکول میں پڑھانے کے لیے تعلیمی تربیت میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے آبائی شہر واپس آ گئیں۔ بڑے شہروں میں کام کرنے کا موقع ملنے کے باوجود انہوں نے پہاڑوں پر واپس جانے اور دیہی تعلیم میں اپنا حصہ ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ سویو ہوپ پرائمری اسکول کے تقریباً آدھے طالب علم اپنے والدین سے دور ہیں، جو زیادہ اجرت والے کام کے لیے دوسرے شہروں میں چلے گئے ہیں۔ کچھ بچوں کے لیے جو اپنے ذہن کی بات کے اظہار میں مشکل محسوس کرتے تھے، اب شاعری ان کی جذباتی ضروریات کا اظہار کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ لی کہتی ہیں کہ شاعری ایک بچے کی رومانوی روح کو فطرت بنا سکتی ہے۔ نظمیں ان کی خوبصورتی اور معصومیت کو ظاہر کر سکتی ہیں۔ ادب کی متاثر کن طاقت کو بروئے کار لانے کے لیے لی نے ان طالب علموں کے لیے ایک شعری سوسائٹی تشکیل دی۔ پچھلے 6 سالوں میں انہوں نے اپنے طالب علموں کی 1000 سے زیادہ نظمیں لکھنے میں رہنمائی کی ہے۔ وہ انہیں کلاس روم سے باہر اور کھیتوں میں لے جاتی ہیں اور انہیں قدرتی دنیا سے متاثر ہو کر کہانیاں اور شاعری لکھنے کی ترغیب دیتی ہیں، جس سے بچوں کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ چین کی وزارت دفاع کے ترجمان نے بحیرہ جنوبی چین کے حوالے سے شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ
نانشا جزائر بشمول زیان بن ریف ہمیشہ سے چین کا علاقہ رہا ہے۔ چین مشکلات پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت جوابی کارروائی کرے گا۔ چین کی وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا ہے کہ چین بحیرہ جنوبی چین میں مشکلات پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت جوابی کارروائی کرے گا۔ فلپائن کی نیشنل میری ٹائم کونسل کے ترجمان کے بیان کے بارے میں میڈیا کے ایک سوال کے جواب میں ترجمان وو چیان نے کہا کہ بحیرہ جنوبی چین میں نانشا جزائر کے شیان بن ریف کے پانیوں میں گشت اور سپلائی مشن جاری رکھا جائے گا۔ بحیرہ جنوبی چین میں فلپائن کی سرگرمیوں اور امریکی وزیر دفاع کے ایک اجلاس کے دوران فلپائن کے ساتھ امریکہ کے پختہ عزم کے بیان پر انہوں نے کہا کہ نانشا جزائر بشمول شیان بن ریف ہمیشہ سے چین کا علاقہ رہا ہے۔ چین اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے متعلقہ پانیوں میں قانون نافذ کرنے کی سرگرمیاں منصفانہ، قانونی اور پیشہ ورانہ انداز میں انجام دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ بحیرہ جنوبی چین کے معاملے میں فریق نہیں ہے اور چین اور فلپائن کے درمیان سمندری معاملات میں مداخلت کرنے کا مجاز نہیں۔ ترجمان نے کہا کہ بحیرہ جنوبی چین کے مسئلے کے حوالے سے موجودہ صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے، جس کی بنیادی وجہ فلپائن کی جانب سے بار بار خلاف ورزیاں، اشتعال انگیزیاں اور امریکہ کی جانب سے محاذ رائے کو ہوا دینا ہے۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، آپ دیکھتے رہیے GNN۔ ویلکم بیک۔ صوبہ ہیلونگ جیانگ میں بیدا ہونگ چین کی زرعی جدید کاری کا شاندار نمونہ ہے۔ ماضی میں اسے ویران اراضی کا حامل وسیع علاقہ سمجھا جاتا تھا، تاہم مسلسل محنت سے علاقہ چین کے لیے اناج کے گودام میں تبدیل ہو چکا ہے۔ شمال مشرقی صوبہ ہیلونگ جیانگ میں بیدا ہونگ چین کی زرعی جدید کاری کا ایک شاندار نمونہ ہے۔ 1950 کی دہائی میں دستی کاشتکاری سے لے کر 1970 کی دہائی میں بڑے پیمانے پر اپنائی جانے والی جدید زرعی مشینری اور اب ڈرون اور سیٹلائٹ نیویگیشن کی مدد سے ذہین آلات کے دور تک بیدا ہونگ میں زرعی جدت کا یہ کارنامہ نصف صدی سے زائد عرصے کی محنت اور لگن کے ذریعے ممکن ہوا ہے۔ ماضی میں اسے ویران اراضی کا حامل وسیع علاقہ سمجھا جاتا تھا، لیکن آج بیدا ہونگ مسلسل محنت کے نتیجے میں چین کے لیے اناج کے گودام میں تبدیل ہو چکا ہے۔ 1958 میں ہزاروں پرعزم نوجوانوں کے ایک سرکردہ گروہ نے اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر دور افتادہ اور بے ترتیب صحرا میں قدم رکھا اور اسے اناج کے گڑھ میں تبدیل کرنے کا عزم کیا۔ غیر متزلزل عزم اور انتھک محنت کے ذریعے ان بہادر نوجوانوں نے ایک سال کے اندر ہی اپنی پہلی فصل حاصل کر لی۔ اس وقت اپنی جوانی بیدا ہونگ کے لیے وقف کرنے والے افراد کہتے ہیں کہ 1958 میں انہوں نے پہلے ہی سال اپنی محنت کا پھل دیکھا۔ انہوں نے جو خوشی محسوس کی وہ بے مثال تھی، کیونکہ یہ اناج ان کے اپنے ہاتھوں سے بوئے گئے تھے۔ 1958 تا 1978 کے بیچ ہل اور ٹریکٹروں سے لیس ان باہمت نوجوانوں نے 21,33,000 ہیکٹر سے زائد رقبے پر کاشتکاری کو ممکن بنایا اور 141 کھیت تعمیر کیے، جس سے اس دور کا ایک عجوبہ وجود میں آیا اور انسانی تاریخ میں ایک پائیدار باب لکھا گیا۔ جب چین نے اصلاحات اور کھلے پن کی پالیسی کو اپنایا تو ان کی وراثت برقرار رہی، جس نے 1978 کے بعد سے بیدا ہونگ میں جدید زرعی مشینری کے دور کا آغاز کیا۔ یوں اس زرخیز خطے نے زرعی پیداوار کی میکنائزیشن کی جانب سفر کا آغاز کیا۔ ہیلونگ جیانگ صوبے کے زرعی حکام کے نزدیک ٹریکٹر اور جوتنے والی مشینیں درستگی کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ دستی مزدوری کے مقابلے میں زیادہ درستگی کے ساتھ پودوں اور قطاروں کے وقفے کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ قابل ذکر کارکردگی اور انسانی مزدوری کے اخراجات میں کمی نے ملک بھر میں توجہ حاصل کی۔ صرف 20 مشین آپریٹرز 733 ہیکٹر زمین پر کھیتی باڑی کے لیے کافی تصور ہوتے ہیں، ایک ایسی کامیابی جو ناقابل فہم معلوم ہوتی تھی۔ ان مشینوں کے بغیر کھیت کو جوتنے میں تقریباً 1 مہینہ لگ جاتا تھا۔ مشین کی مدد سے یہ کام صرف 2 ہفتوں میں مکمل کیا گیا، جس سے کاشتکاروں کی کارکردگی دگنی ہو گئی۔ 2008 تک بیدا ہونگ نے تمام کھیتوں میں جامع میکنائزیشن حاصل کر لی تھی، جس نے اگلے محاذ یعنی سمارٹ اور ذہین ٹیکنالوجیز کے لیے سٹیج قائم کیا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ ایسا جزو ہے جسے انہوں نے چاول کی پیوند کاری کرنے والوں کے لیے اپنے سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم کی پہلی نسل کے لیے استعمال کیا تھا۔ پودے لگانے کے معیار میں بہتری، پیداوار میں اضافہ اور اخراجات میں کمی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کارکردگی حاصل کی گئی ہے۔ حالیہ برسوں کے دوران بیدا ہونگ کی کامیابیاں جدت طرازی، استقامت اور جدید زرعی ترقی کے لیے ثابت قدمی اور پختہ عزم کا واضح مظہر ہیں۔ بڑے شہروں سے لے کر چھوٹے گاؤں تک میڈ ان چائنا کی مقبولیت دیکھی جا سکتی ہے۔ مارکیٹ میں الیکٹرک بائکس کی بہت سی مختلف ویرائٹی دستیاب ہے۔
आइए इस हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं। चीन के बड़े शहरों और छोटे गांवों, अमेरिकी कस्बों के गराज और यहाँ तक के अफ्रीकी सतह मरतफा के देहातों में मेड इन चाइना की मकबूलियत देखी जा सकती है, जहाँ चीनी सादा इलेक्ट्रॉनिक बाइसिकल और ट्राइसाइकिल मकबूल है। सबसे आसान और तवानाई की बचत वाली चीनी सादा इलेक्ट्रॉनिक बाइसिकल और ट्राइसाइकिल दुनिया की जान बन रही है। चीन के हर जगह पर नजर आने वाली इलेक्ट्रॉनिक बैग्स अभी तो बैरून मुल्क में बहुत मकबूल है। इसकी वजह क्या है, आइए मेरे साथ देखते हैं। आज हम इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल के प्रोडक्शन बेस पर मौजूद हैं और चीन में बनी इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल पर एक नज़र डालते हैं कि वो इतनी मकबूल क्यों है। वहाँ मुझे मालूम नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक बैग्स के इतने ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म है, तो मेरे साथ तजुर्बा करें। वाह, आप देखें ये बैग कितना प्यारा है और ये खास तौर पर लड़की के लिए है। और आप देखें यहाँ बैग्स भी है और बच्चों के लिए सीट भी है। मैं कोशिश करूँगी। ये एक बैग है, लेकिन सिर्फ एक पैटर्न से तो इलेक्ट्रॉनिक बैग बन सकता है। आप देखें, दोस्तों ये ट्राइसाइकिल इंतहाई मजबूत है और आप गाँव में तो कच्ची सड़क पर भी सफर कर सकते हैं और ये खुद रिवर्स भी कर सकते हैं। बारिश हो रही है, अगर बाहर जाना चाहते हैं तो कैसे? इस पर छत है तो बारिश में हम भी बाहर जा सकते हैं और धूप से भी डरने की जरूरत नहीं है। बहुत गर्मी है, मैं बाहर जाना चाहती हूँ तो कैसे? अब देखें, इस पर पंखा है। वाह, बहुत कूल हो गया है। और यहाँ आप देखें खाप भी लग सकते हैं, फोन भी यहाँ लग सकते हैं और ब्लूटूथ के जरिए म्यूजिक भी ऑन कर सकते हैं। तो मेरे साथ चले। मजबूत बैटरी लाइफ, मकमल फंक्शन, तवानाई की बचत और ग्रिन सभी बुनियादी टेक्नोलॉजी का कमाल है। हर इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल चीन की मकमल प्रोडक्शन चीन, मजबूत क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम और इंतहाई पायदार टेक्नोलॉजी का नमूना है। जब बात इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल की हो तो चार्जिंग और बैटरी लाइफ पर तवज्जो लाजमी है ना। मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक बैग्स की रफ्तार भी मुख्तलिफ है। जैसे ये है, इसकी इंतहाई रफ्तार तो 60 किलोमीटर पर आवर है और ये है तो 160 किलोमीटर पर आवर और वो वाला तो 100 किलोमीटर पर आवर है। और इसकी रिचार्ज माइलेज 120 किलोमीटर तक पहुंच गई है और सिर्फ 10 मिनट में ये 80% चार्ज किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक बैग्स तवानाई की बचत कर सकती हैं और आप ये देखें, इस बैग की रिचार्ज माइलेज 300 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है और इसको पूरे चार्जिंग करने के लिए सिर्फ 5 डिग्री बिजली की ज़रूरत है और तकरीबन 100 पाकिस्तान रुपए है। बहुत सस्ता है ना। इलेक्ट्रॉनिक बैग्स के लिए चार्जिंग भी बहुत आसान है और चार्जिंग के तरीके भी मुख्तलिफ हैं। आप देखें, ये चार्जिंग स्टेशन तो चीन में बहुत आम है। रहाइश गाहों में, इंडस्ट्रियल पार्क में, शॉपिंग मॉल में, हर जगह पर हम देख सकते हैं। और ये तो बहुत से ज़्यादा बैग्स एक साथ चार्जिंग किया जा सकता है और 6 घंटे में तो 100 किलोमीटर चार्ज किया हो सकता है। और आप ये देखें, ये एक फास्ट चार्जिंग स्टेशन है और सिर्फ 30 मिनट्स में ये 100 किलोमीटर चार्जिंग मुकम्मल हो सकता है। और आप वो देखें, ये एक वायरलेस चार्जिंग स्टेशन है। आप देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक बैग ऊपर आते हैं तो चार्जिंग स्टार्ट हो गया है। बहुत कूल है ना।
इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल तैयार होने के बाद ये गैर मुल्की सारिफिन के हाथों में कैसे पहुंच सकती है, यहाँ मकमर ओवरसीज सर्विस एजेंसियाँ मौजूद है। हालिया बरसों में सरहद पार ई कॉमर्स गैर मुल्की तिजारत की तरक्की के लिए एक नया इंजन बन चुकी है। फैक्ट्री से बराह रास्त खरीदारी, एक जामे आलमी लॉजिस्टिक सिस्टम और मकमर सर्विस ट्रीट दुनिया भर के सारिफिन को सिर्फ चंद क्लिक्स के साथ ऑनलाइन ऑर्डर करते और मसनूआत को इनके दहलीज तक पहुंचने के काबिल बना दी है। इलेक्ट्रॉनिक बैग्स चलाने में बिजली एक मसला है, इसीलिए चाइनीज कंपनी न सिर्फ ये इलेक्ट्रॉनिक बैग्स फरोख्त देती है बल्कि ये बिजली का मसला भी सॉल्व कर सकती है। कुछ कंपनियां गैर मुल्क में EV पावर स्टेशन भी कायम किया है और आप देखें ऊपर एक छत है, ये दो सोलर पैनल है, यहाँ एक कैबिनेट है, इस कैबिनेट में दो बैटरी मौजूद है और जब तक मैं ये इलेक्ट्रॉनिक बैग्स चलाती हूँ और ये पावर ऑफ हो गई है तो मैं अपनी जो मोटर बैग में ये बैटरी बाहर ले सकते हैं और इनमें लगते हैं और एक नई बैटरी मुझे मिल सकती है। क्या आपके घर में जिम में बने कोई इलेक्ट्रॉनिक बैग मौजूद है? यहाँ वक्त है ब्रेक का, आप देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। मापो तोफो चीनी खानों में नंबर 1 बेहतरीन खाना शुमार किया जाता है। तोफो की तैयारी के लिए खास किस्म की फलियां उगाई जाती हैं। तोफो बनाने के लिए मकामी किसानों से मखसूस सोयाबीन लिया जाता है। इसकी तैयारी किन मराहल पर मुश्तमिल है और मुश्तरका खुशहाली वर्कशॉप आवाम की जिंदगी में कैसे तब्दीली ला रही है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। दोस्तों, खैर मुल्कियों की नज़र में बेहतरीन चीनी खानों का नंबर 1 खाना कौन सा है? हाँ, ये मापो टोफू है। आज हम चीन में सबसे मशहूर टोफू में से एक बैशुयांग टोफू बनाने के मरकजी इलाके का दौरा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अब्बासी और मैं हूँ नौरीन। इस वक्त हम सुबह जेजियांग के लिंगहे शहर के बैशुयांग टाउन में हैं। और मैंने ये सुना है कि यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो एक चाइनीज़ खाना टोफू उसकी वजह से अमीर और खुशहाल हो रहे हैं। तो आइए चलकर देखते हैं कि कैसे। Let's go। यहाँ मुकामी लोग हमेशा फख्र से कहते हैं कि हमारे आबा और अजदाद हान शाही खानदान के दौर से ही टोफू बना रहे हैं और ऐसा हजारों साल से चल रहा है। जनाब, टोफू की क्वालिटी सबसे पहले हमारे पर मुहस्सिर है। आप देखते हैं कि लोकल पीपल एक खास किस्म के बीन्स उगाते हैं जिसका नाम है जून सोयाबीन। जी, और ये इसी इलाके की खुसूसी पैदावार है। हाँ, जून सोयाबीन की खुसूसियत ये है कि इनमें स्ट्रॉन्ग जायका है, चाहे वो स्टू या उबले हुए या तले हुए हों, वो हमेशा बीन्स की खुशबू, स्ट्रॉन्ग खुशबू बरकरार रखते हैं। जी, और इसकी जो सप्लाई साइड है इसको बरकरार रखने के लिए इस इलाके में सैकड़ों एकड़ पर ये जो सोयाबीन है ये बहुत बड़े पैमाने पर इसको उगाया जाता है। दोस्तों, दूसरी जानिब मुश्तरका खुशहाली के कारखाने में बैशुयांग टोफू बनाया जा रहा है। अच्छा, टोफू बनाने के लिए सबसे पहले मकामी किसानों से ये जो जून सोयाबीन है इसको लिया जाता है, लेकिन एक चीज़ वो ये कि इसकी जो क्वालिटी है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। बेहतरीन क्वालिटी की आप ये देख सकती हैं कि जो सोयाबीन है वो लिए गए हैं और इसके बाद ये जो टोफू बनाने का सारा प्रोसेस है वो शुरू होता है और उसके बाद जो अगला प्रोसेस है वो शुरू किया जाता है। फिर सोयाबीन्स को पानी में भिगोया जाता है और 6 घंटे के बाद बीन्स अगले प्रोसेस के लिए तैयार हो जाते हैं। जनाब, ये टोफू बनाने की वर्कशॉप है, देखें। जनाब, सबसे पहले बीन्स की जिल्द को उतार कर पीस लिया जाता है और फिर इसमें पानी डालकर मिक्स करके उसे उबाला जाता है। और इस सारे प्रोसेस के बाद हमें मिलता है सोया मिल्क, जो चीन में लोग नाश्ते में बड़े शौक से पीते हैं। हाँ, लोग अगर सोया मिल्क पसंद करते हैं तो वो यहाँ पी सकते हैं और अगर हम टोफू बनाना चाहते हैं तो हम इस प्रोसेस में मज़ीद आगे बढ़ते हैं। चलिए।
जनाब इसके बाद हम गर्म पानी सोया मिल्क में डालते हैं और फिर भी आप देखते हैं कि ये पनीर की तरह सॉलिड होना शुरू हो गया है। जी, और इसी सॉलिड को फिर हम किसी जालीदार बर्तन में रख के तो इसको इस जाली से ढांप देते हैं ताकि इसका जो पानी है ये निकल जाए और थोड़ी देर के बाद आपका टोफू तैयार है। और मज़े की बात ये है कि अगर आपने 100 kgs बीन्स इस्तेमाल किए हैं तो अप टू 100 kgs जो है वो टोफू इससे ले सकता है। हाँ जनाब, ये काम देखने में आसान है लेकिन इसमें तजर्बे और टेक्निक की ज़रूरत है। जी जी जी। 白水洋豆腐के इस छोटे इलाके से पूरे मुल्क में जाने की वजह यह है कि आला मियार के हम्मा और उम्दा महारत के अलावा कारोबारी मोडों में जिद्द लाना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ हम मुश्तरका खुशहाली की वर्कशॉप की तारीफ करते हैं। जनाब मौजूदा वर्कशॉप के क्याम से पहले यहाँ 500 से ज़ायद छोटी छोटी वर्कशॉप्स थी। जी, और ये कहा जाता है कि जो वर्कशॉप्स हैं ये मुख्तलिफ फैमिलीज़ की प्राइवेट वर्कशॉप्स होती हैं। हाँ, लिहाजा कारोबारी मोडो छोटा और बिखरा हुआ था। मसनूआत एक दूसरे से मिलती जुलती थी और साथ ही साथ मजमूई पैदावार भी कम थी। और फिर मुकामी हुकूमत के रहनुमाई के तहत मौजूदा मुश्तरका खुशहाली की वर्कशॉप कायम की गई। जी, और मैं ये समझता हूँ कि ये जो था ये इनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था कि जो मुश्तरका खुशहाली की वर्कशॉप है उसके अंडर एक तो आपका जो कारोबार है वो स्ट्रीमलाइन हो जाता है, ठीक है, और दूसरा ये कि इनके कारोबार को न सिर्फ इनके इलाके में बल्कि पूरे चीन में वसअत दी जाती है। टोफू मुश्तरका खुशहाली वर्कशॉप सबसे पहले सोयाबीन को उगाने, फसल हासिल करने और फरोख्त करने की वन स्टॉप सर्विस फराहम करती है, जो किसानों के लिए बीन्स फरोख्त करने में दुश्वारी के मसले को हल करती है। पैदावार के अमल में वर्कशॉप मुतहिद तकनीकी मियारात, मुतहिद ब्रांड डिज़ाइन और पैकिंग की सर्विस फराहम करती है। साथ ही साथ मसनूआत की तहकीक के लिए तकनीकी टीम को भी मजबूत करती है। फरोख्त के अमल में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से उसे फरोख्त किया जाता है। ऑफलाइन के लिहाज से बाइशुई यांगथांग ने मुकामी मकबूल तरीन सियाहती मकामात में ब्रांड इमेज स्टोर्स खोले हैं और मशहूर रेस्टोरेंट्स के साथ टोफू पकवानों का इश्तराक किया है। ऑनलाइन मुश्तरका खुशहाली वर्कशॉप ने मारूफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के साथ हिमायत तावन किया। इसके अलावा मुकामी किसानों को शामिल होने की दावत दी है और मुल्क भर के कुछ बड़े और दरमियाने साइज के शहरों में ऑफलाइन बराह रास्त सेल्स स्टोर्स को फरोग दिया है। जनाब बाइशुई टोफू की पैदावारी सलाहियतों को सूबे ज़ेजियांग की खैर मादी सकाफती वरसे की फहरिस्त में भी शामिल किया गया और एक तवील अरसे से जब टोफू का जिक्र किया जाता है तो लोग हमेशा बाइशुई इस ब्रांड को याद करते हैं और अब इवन थाईलैंड के कई 5 स्टार होटल्स में भी बाइशुई टोफू मौजूद है। जी, और चीनी जो प्रोडक्ट्स हैं ना उनका कमाल नौरीन साहब ये है कि अपने मुल्क में तो वो कामयाब होती हैं लेकिन जब वो बाहर जाती हैं दूसरे ममालिक में तो उतना ही एतमाद उन लोगों का भी हासिल करती हैं। हाँ। दही इलाकों की तरक्की और मुश्तरका खुशहाली के हुसूल के लिए एक मोडो के तौर पर मुश्तरका खुशहाली वर्कशॉप चीन के बहुत से दही इलाकों में शुरू की गई है। काश्तकारों के लिए पैदावार के ज़राए और फरोख्त के रास्तों की फराहमी में मुश्तरका खुशहाली वर्कशॉप कारोबारी इदारे की हर तरह से रहनुमाई करती है। इससे वो इदारे दही इलाकों में मुनासिब पैदावार और प्रोसेसिंग का मोडो कायम करते हैं ताकि किसान अपने आबाई इलाकों को छोड़े बगैर काम कर सकें, जिससे ये दही आबाद रहते हैं और बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल के मसाइल हल होते हैं और फिर कारोबारी इदारों की लागत को भी कम किया जाता है और दही इलाकों की मैशत को नई तवानाई हासिल होती है।
नौरीन साहिबा, चीन के बहुत सारे देही इलाके ऐसे हैं कि जहाँ की जो रिवायती महारतें हैं उनको प्रिजर्व किया गया, लेकिन इससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो इनकी अशिया हैं इनको मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए बहुत सारे लोगों तक फैलाने की ज़रूरत है। इसलिए जदीद मार्केटिंग तस्वुरात के साथ मिलकर जदीद पैदावार तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाता है। जी, और ये जो मुश्तरका खुशहाली की वर्कशॉप है, इसका मॉडल मुझे इसी वजह से बहुत अच्छा लगा है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये उन रिवायती महारतों को एक तो प्रिजर्व कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये कि वो जो छोटा कारोबार था उन देहातियों का, उसको वुसअत दे रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि उन देहातियों की ज़िंदगी में खुशहाली लेके आ रहा है। जी बिल्कुल। दर हकीकत जब कोई कदीम फन जदीद कारोबारी तस्वुरात की मदद से वक़्त और स्पेस से आगे बढ़कर तवील अरसे तक कायम रहता है, तो बिलाशुबा ये सकाफती वरासत और माशी तरक्की के इम्तिजाज का एक नमूना है, और इस तरह के नताइज हमारे दिलों की तवक्कुआत और उम्मीदें हैं। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मजीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।